ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا مزیدار قسم کا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کو انہوں نے اسمارٹ کہا ہے, جبکہ جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے ان کو کہا ہے کہ فول ہے. اور اس کے اوپر ان کی کوئی سینٹ ممبر یا ان کی بڑی کوئی پوسٹ پہ تھیں خاتون, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, شاید آپ اس کو کریکٹ کر سکیں, تو انہوں نے ریزائن بھی کیا تھا اس بات کے اوپر. تو یہ ایک بڑی ایک ایسی چیز نکل کر سامنے آئی تھی کہ جس سے امریکہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہل گیا, ان کی گورنمنٹ اور جو بائیڈن جو بیان دے رہے ہیں. ہاں دیکھیں ٹرمپ کی تو فیملی ٹرمس ہے بینجامن نیتنیاہو کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اس کے جو داماد ہے وہ خود یہودی ہے, اس کی بیٹی نے بھی جوڈائزم قبول کر لیا, اور ان لوگوں کے فیملی ٹرمس ہیں. یہ جو جیرڈ کشنر کی فیملی بہت انفلوئنشیل جوز ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. اور جو لوگ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اینٹائی جوز ہیں. یعنی جو گروپ یو ایس جو گروپ یو ایس میں ٹرمپ کو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو ہے نا جو سپورٹ کرتے ہیں, وہ سب یہ نازی والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو جیوز سے بہت زیادہ ان کو نفرت ہے. تو یہ تو ویسی ٹرمپ کو, ہاں, تو یہ ٹرمپ کو ویسی پہلے بھی ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ جوز کے پیچھے کیوں اتنا زیادہ ہے نا. تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے وہاں پہ. اب جو ٹینشن تو ہے, ہاں, تو ریپبلکن پارٹی ہے جس کو ٹرمپ نے ہائی جیک کر لیا اس ریپبلکن پارٹی کو, اور اس کے اپنے سپورٹرز جو ہیں ان میں آپس میں کلیش ہے, سمجھ میں آئی. یعنی جو اس کے سپورٹرز ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ نیو نازی ٹائپ لوگ ہیں, جو ہیٹ کرتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے. اور لیکن جو ریپبلکن پارٹی ہے اس میں بہت سارے لوگ جوز کو اسرائیل کو پسند کرتے ہیں. تو ایک بہت ہی آپس میں ود ان انٹرنلی ان کا کلاش ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سمندر ہمیں اوپر سے ساکن دکھایا جا رہا ہے, جی, اس کے اندر طوفان چل رہے ہیں. بالکل ایسا, بالکل انڈر کرنٹس چل رہے ہیں, اور کافی پاورفل انڈر کرنٹس ہے. یہ بالکل ہی ایسی کھچڑی پکی ہے, کسی کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ریئلی اب ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس میں جو امریکہ میں جوز, جتنے بھی جوز ہیں وہ تقریباً 2% امریکہ کی پاپولیشن کا حصہ بھی نہیں ہوتے, لیکن ان کی ووٹنگ اسٹرینتھ ہائی ہے, آلموسٹ 3% کے قریب ہے. لیکن وہ زیادہ تر ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور لیکن وہ اسرائیل کو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں. جس وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل جس سمت میں جا رہے ہیں اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتے. جو امریکہ میں جو ہیں زیادہ تر وہ لبرل ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو جس طرح سے ابھی حکومت ہے اسرائیل کے اندر, ہارڈ رائٹ حکومت ہے, اس سے وہ بالکل ایگری نہیں کرتے. ان کو بینجامن نیتنیاہو بھی نہیں پسند. تو اسی لیے جب آپ کو یاد ہوگا جب اوباما پریزیڈنٹ تھا تو بینجامن نیتنیاہو نے تو آلموسٹ اوباما کی بہت زیادہ بے عزتی کی تھی. اس کے باوجود اوباما نے اس کو جو ہے تقریباً $4 بلین پر ایئر کا جو ہے نا ملٹری ایڈ سینکشن کی تھی. تو یہ ایک انٹرنل ان کی ہے. اب جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے 3-4 ایلیمنٹس ہیں. اس میں 2 مسلمان خواتین ہیں, الہان عمر اور رشیدہ طلیب. رشیدہ طلیب خود ایک فلسطینی ہے, اور الہان عمر صومالیہ سے مسلمان ہیں, لیکن یہ بہت ووکل ہیں اگینسٹ اسرائیلی آپریشن فلسطین کے اندر. اور ان کے ساتھ 1-2 اور ہیں, الیگزانڈر اوکاسیو کورٹیز, وہ لیٹن ہیں لیکن وہ بہت سپورٹیو ہیں اس طرح سے. تو ان کو کواد کہتے ہیں, بول کے یہ ان کے 4 کا گروپ ہے. تو یہ جب سے یہ اسرائیل فلسطین کا ایشو چلا تو ان کے اوپر بھی بہت ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا حماس کو کیوں کنڈیم نہیں کر رہے, یا اسرائیل کو کیوں بول رہے ہیں کہ اسرائیل غلطی پہ. ایک فلوریڈا کے اندر ایک کانگریس مین ہے, وہ اسرائیلی آرمی میں بھی رہ چکا ہے اور یو ایس آرمی میں بھی فائٹ کیا اس نے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جوز کے پاس یہ ہے کہ وہ دونوں جگہ کر سکتے ہیں. امریکہ اگر کوئی مسلمان کرے, کسی نے وہ امریکہ کا ہو مسلمان اور کسی مسلم فوج میں چل رہا ہے, پھر آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے. لیکن IDF کے لیے ان کے ٹوٹلی رولز ڈفرینٹ ہیں. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا ان لوگوں کو تو میں بتا دوں. پھر وہ اپنی اسرائیل IDF کی جیکٹ پہن کے آیا کانگریس میں اور تصویریں کھنچوا رہا ہے. یعنی یہ آپس میں بھی ایک بہت بڑا ان کی گورنمنٹ کے اندر کلیش ہو رہا ہے. اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں کو ہٹاؤ, یا خاص طور پہ جو مسلمان کانگریس میں نے ان کے اوپر بہت پریشر ہے کہ ان کو تو نا ہونا ہی نہیں چاہیے, ان کو ایگزٹ کریں آپ کانگریس میں سے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے بیسیکلی
کہ امریکن کانگریس کے اندر ریپرزینٹ کریں. کے لوگ خود کہہ رہے ہیں جی جی آئی مین پریشر ہے باہر سے بھی انٹرنلی بھی. تو یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر بھی ایک ایشو مینلی چلا تھا, تو اب اس کے بہت بڑے ڈونرز واپس چلے گئے اور یہ پریشر ہے, یہ پریشر بلڈنگ ہے. کچھ سیلیبریٹیز ہیں, بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں ہالی ووڈ کے اندر جنہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا, اور وہی ون سائیڈڈ نیریٹو ہے کہ اسرائیل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو فلسطین کے ساتھ اتنے عرصے سے اس پہ کوئی بات نہیں کرے. پھر اس کے علاوہ کچھ عرب اور فلسطین کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے بول رہے ہیں. یعنی سیلیبریٹیز میں بھی یہ ایشو چل رہا ہے, کالجز یونیورسٹیز میں بھی چل رہا ہے. ایک کینیڈین پائلٹ نے ایسی کوئی تصویریں بھیجی تھی, اس کو بھی نکال دیا. تو نہیں, یہ ایک پریشر ہے. آئی مین سیلیبریٹیز کو پریشر اس سے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جیسے جو اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں ان کو وہ ان کی وہ ودرا کر لیتے ہیں, نیریٹو کو سپورٹ کریں. ہاں, گورنمنٹ کے نیریٹو سپورٹ کریں, پھر آپ کی فائنانس بیسکلی بند کر دیتے ہیں. اگر آپ کا کانٹریکٹ کسی کمپنی کے ساتھ ہے ایڈورٹائزنگ کا, وہ کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا ہے. بیسکلی فائنینشلی آپ کو ہرٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس اپنے اسٹینڈس کو واپس دیں. وہ پچھلے آپ 5-6 سال پہلے جب ایک اور دفعہ اس طرح سے سچویشن ہوئی تھی اسرائیل اور حماس کے درمیان اور لبنان کے اندر, تو ایک بہت بڑی کیمپین چلی تھی وہاں پر اسٹیٹس کے اندر کہ آپ جو امپلائرز ہوتے تھے وہ آپ سے ایک لیٹر سائن کرواتے تھے کہ اس پہ آپ لکھیں گے کہ یو ول آلویز سپورٹ اسرائیل. یعنی یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا, خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے. ٹیچرز وغیرہ وہ فورس کرتے تھے کہ آپ یہ ڈاکیومنٹ سائن کریں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ کسی کو بلاتے ہیں میڈیا کے اندر ایکسپرٹ کے فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں, اور اگر وہ عرب ہوتا ہے فلسطینی ہوتا ہے تو اس سے سب سے پہلا سوال کہتے ہیں ڈو یو کنڈیم واٹ حماس ڈیڈ. یعنی وہ بیسکلی پلینگ فیلڈ جو ہے نا آپ کے لیے بگاڑ دیتے ہیں, اور وہی ان کا نیریٹو بلڈنگ ہے. اور جو گریٹر اسکیم آف تھنگز ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہے کہ بیسکلی ہمارے ساتھ کلیکٹیولی ہو کیا رہا ہے. ابھی فلسطین ہے, سیریا بھی ہو چکا ہے, یمن بھی ہو چکا ہے, لبنان کے ساتھ ہم دیکھ چکے ہیں کیا ہو چکا ہے, لیبیا, عراق, افغانستان, یہ کبھی بھی روکیں گے نہیں. یہ تو ایک بس یہ ایک چیز ہے جو ابھی فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کو کہیں اور پہ ہوگا.